بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0315809506 میرے بعد دوستوں نے کہا ہے کہ انیمیا پر بھی بات کرو، کیونکہ ابھی ہم CBC پر بات کر رہے ہیں تو اس میں مختلف ویلیوز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک چیز جو سامنے آئی RBCs میں وہ تھی انیمیا۔ تو میرے دوستوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انیمیا پر بات کروں۔ تو انیمیا کیا ہے؟ انیمیا یا خون میں سرخ ذرات کی کمی کو انیمیا کہتے ہیں۔ آپ اس تصویر کو دیکھیں کہ یہ ایک انیمیا والا ہاتھ ہے اور دوسرا نارمل ہے۔ انیمیا والے ہاتھ میں RBCs کی تعداد تھوڑی ہے، چند ہیں، اس کے مقابلے میں جو نارمل ہاتھ ہے اس میں RBCs کی زیادہ تعداد ہے۔ گویا کہ RBCs کی تعداد ہی ہماری رنگت کی سرخی کو طے کرتی ہے۔ اگر یہ نارمل حدود میں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، زیادہ یہ فرق ہوگا کہ کسی کا رنگ زیادہ سرخ ہوگا، کسی کا کم۔ لیکن جب نارمل حد سے نیچے چلا جائے، بلو دین نارمل رینج چلا جائے تو پھر انیمیا ہو جائے گا۔ جس طرح کہ آپ ان ہاتھوں کی تصاویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ انیمیا والا ہاتھ جو ہے وہ پیلا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اب انیمیا جو ہے اصل میں ہے کیا؟ انیمیا کا مرض ہیموگلوبن یا خون میں سرخ ذرات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن خون کے ذرات میں آئرن والی پروٹین سے بھرا ہوا مادہ ہوتا ہے جو کہ O2 یعنی آکسیجن کو جسم کے خلیوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ جب کسی انسان کے خون میں ہیموگلوبن کم ہو جائے تو اسے انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہے، اس سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے۔ انیمیا چھوٹے یا بڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ معمولی بیماری میں غذا کے رد و بدل سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ زیادہ بیماری کی صورت میں ڈاکٹری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ انیمیا کی شدت پر اس کے سائنز اور سمٹم منحصر ہوتے ہیں کہ کتنی تیزی سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ایٹیالوجی ہے۔ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ بچے کا جسم کتنے کم ہیموگلوبن کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی جو دیکھنے میں سائنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اسکن جو ہے وہ یلو ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہیموگلوبن سے ہی خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ قوت کی کمی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی قوت کی کمی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے طاقت کم ہوتی ہے۔ ورزش یا کھیل کے بعد سانس لینے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس ایسے بچے آئیں گے جن کے والدین یہ کہیں گے یہ بچہ تھوڑا سا کام کر لے یا تھوڑا سا کھیل لے یا تھوڑا سا دوڑ لے تو تھک کر نڈال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ اپنی والدہ کو، اپنی دادی کو کہتا ہے کہ مجھے اب دباؤ، چنانچہ وہ اس کو دباتے ہیں تو وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ یہاں ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اس کا ہیموگلوبن چیک کروائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ویسے تو اس کی رنگت بھی بتا دے گی، بچہ کی کمزوری بھی، بچہ کمزور ہوگا، اس کی ظاہری طور پر ہم سائن اینڈ سمٹم پر بات کر رہے ہیں۔ تو
اس کا جو جسم ہے وہ بھی کمزور ہوگا، اس کا رنگت بھی پیلی ہوگی، یلو ہوگی، یرکان والی یلو نہیں ہے، جانڈس والی نہیں ہے، اچھا، اور وہ ٹانگیں بھی دبوائے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہمارے پاس جو ادویات ہیں، فیرمفاس ہے، فیرمیٹیلکم ہے، ویناڈیم ہے، ٹی این ٹی ہے، ان کی طرف ہمیں فیرمیٹیلکم ہے، ان کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اگر ہم ان ادویات کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ کلکیریا فاس بھی اسی ضمن میں بہترین دعا ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی ایٹیالوجی کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہے۔ ان کی مطلب غذائی انیمیا کہہ سکتے ہیں، یا مطلب آئرن کی کمی کی وجہ سے ہونے والا انیمیا بہت عام ہے۔ آئرن ہی ہیموگلوبن بناتا ہے۔ ایسے نومولود جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، گائے کا دودھ یا فارمولے کا دودھ پیتے ہیں، تو انہیں 6 مہینے کے بعد فولاد کی کمی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ فارمولا میں آئرن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بچہ ٹھوس غذا کھانا شروع نہ کرے تو ایسی صورت میں اگر اس کو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اوپرا دودھ، اگر اس کو اوپرا دودھ لگوایا ہے تو اس کے فارمولے میں یہ چیک کریں کہ کیا اس میں آئرن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک، ورنہ آئرن کا فارمولے کی طرف توجہ دیں، یعنی اس کے فارمولے والا دودھ منتخب کریں۔ سب سے بہتر تو ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے دستیاب نہیں ہے تو پھر آئرن کے فارمولے والا دودھ جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ جو بچے بر وقت پیدا ہوتے ہیں ان کو 6 مہینے تک آئرن کی کمی کا ذخیرہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، جب تک کہ بچے ٹھوس غذا لینا نہ شروع کر دیں۔ ماں کے دودھ میں کافی آئرن ہوتا ہے۔ 6 مہینے سے 2 سال کے عرصہ تک ٹھوس غذا کے ساتھ ماں کا دودھ بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ وٹامن کی کمی کا انیمیا جو ہوتا ہے یہ فولک ایسڈ اور وٹامن B12 یا وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جسم کو ہیموگلوبن بنانے کے لیے ان غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے بھی انیمیا ہو سکتا ہے۔ بیمار خلیوں کا انیمیا ہو سکتا ہے، یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے، موروثی ہوتا ہے، وراثت میں ہوتا ہے، اور یہ RBCs کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ یہ خلیے کے جسم کی طرف سفر نہیں کرتے، نہ ہی نارمل RBCs بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی رسد جسم تک نہیں جاتی۔ ایسی صورت میں کارسینوسن کو کبھی نہیں بولنا چاہیے، میتھوٹریکسٹ کو کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ادویات ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں اللہ تعالیٰ نے ایک انمول تحفہ دیا ہے۔ دائمی بیماری سے جو انیمیا ہوتا ہے، گردوں کے فیل ہونے سے، کینسر سے، یا ان کی کینسر سے بیماری کا خطرہ ہوتا ہے، انیمیا سے آٹو امیون کی بیماری جیسے لیوپس بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جسم نئے سیلز جو ہیں سرخ سیل کی کمی ہوتی ہے۔ ایک بچہ اس انیمیا کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے یا کسی جرثومی انفیکشن یا دوائی کے رد عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ لیکیمیا کی ابتدائی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ ہیمولیٹک انیمیا عام طور پر جینیٹک بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو RBCs کی غیر طبی توڑ پھوڑ کا سبب بنتی ہے۔ اس کی دوسری وجوہات میں، انیمیا کی دوسری وجوہات میں بہت پرانے اور شدید خون کے اخراج سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے، کہ خون اگر ضائع ہو رہا ہے تو پھر اس میں کمی تو لازمی آئے گی۔ انیمیا جو بہت کامن ہے، اسی وجہ سے معدے کی نالی میں خون کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پر گائے کے دودھ میں پروٹین کی الرجی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، تھائرائیڈ ہارمون میں کمی، ٹیسٹوسٹیرون کے لیول میں کمی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، یہ کچھ ادویات کے ذیلی اثرات سے بھی ہو سکتا ہے۔ انیمیا کے خطرات جو ہیں وہ بچوں کے کچھ گروپ ایسے ہیں جن میں انیمیا ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے محرکات جن سے خطرہ بڑھ جاتا ہے: وقت سے پہلے پیدائش اور وزن میں کمی۔ کم ترقی یافتہ دنیا میں
دنیا سے نقل مکانی کر کے آنے والے لوگ، غربت، موٹاپا یا غلط خوراک کا استعمال، انیمیا کے دیر پا اثرات جو ہیں، اگر ان کا علاج نہ کروایا جائے تو وہ بچے کی نشو و نما پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ انیمیا دماغی ترقی میں بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ توجہ کے مسائل، پڑھنے کی صلاحیت، سکول کی خراب کارکردگی کا بھی باعث بنتی ہے۔ یہاں ہمیں جب ایسی علامات ہمارے پاس بچہ لے کر آئے تو ہمیں فیرم فاس، کلکیریا فاس اور روٹا کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ کے بچے کا ڈاکٹر ایک بچے کا ڈاکٹر جو ہے انیمیا کے متعلق کیا قدم اٹھائے گا، کیا سٹیپ لے گا؟ ایک بچے کا ڈاکٹر سادہ خون کا نمونہ لے کر، جس سے بچے کے خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کا پتہ چلے گا، RBCs کا نمبر، تعداد، سائز اور شکل سے انیمیا کی قسم کا پتہ چلے گا۔ ہیموگلوبن خون کے کچھ قطروں کو لے کر بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پورے خون میں جتنے RBCs ہیں ان کو بھی ماپا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو ہیماٹوکریٹ کہتے ہیں۔ بچے کا ڈاکٹر جسمانی معائنہ بھی کرے گا اور آپ سے بچے کی قوت، عمومی صحت، خاندانی ہسٹری کے متعلق بھی سوالات کرے گا۔ اب آگیا ٹریٹمنٹ۔ علاج میں اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ انیمیا کی وجوہات کیا تھیں، اس کی شدت کتنی ہے۔ عام علاج ان مندرجہ ذیل باتوں پر مشتمل ہوتا ہے: فلاد والی ادویات اور اضافی دوائیاں، یعنی اس کے لیے ہمارے پاس فیرم فاس یا کیلشیم فاس والے جو کمپاؤنڈز بنے ہوتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کے، ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ تو یا بہتر تو یہی ہے کہ فیرم فاس یا کلکیریا فاس ان کی طرف توجہ دیا جائے۔ اگر ان کے بنے ہوئے کمپاؤنڈز کو دے لیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان میں الفالفا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، نومولود بچوں کا آئرن سے بھرپور فارمولہ ہونا چاہیے۔ غذائی تبدیلی جیسا کہ دودھ کی خوراک کم اور فلاد کی بڑھا دی جائے۔ ایسی خوراک میں گوشت اور سبزی رنگ کی سبزیاں ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ ایسے بچے جو گوشت پسند نہیں کرتے انہیں بہت زیادہ سبز رنگ کی سبزیاں کھانی چاہیے، جیسے کہ پالک ہے، بند گوبھی ہے، اسی طرح کیلے کھانے چاہیے۔ فولک ایسڈ اور وٹامن B12 کی اضافی ادویات جو ہیں ان کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ ایسا انیمیا جو کسی شدید بیماری کے رد عمل میں پیدا ہوا ہو، اس میں یہ سٹیپ لینے چاہیے کہ انیمیا کی بعض اقسام میں خون کا بدلاؤ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بیماریاں ہیں ان میں ہائپوپلاسٹک انیمیا، تھیلاسیمیا، ہیموگلوبن اوپتھیز شامل ہیں۔ یا کے بعد دیگر خون کے بدلاؤ سے جسم میں آئرن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خون کی تبدیلی کے ساتھ آپ کے بچے کو فلاد یعنی آئرن کی اضافی مقدار نکالنے کے لیے مختلف ادویات دی جائیں۔ انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال۔ ایسا علاج جس میں بون میرو مزید خون کے خلیے بناتا ہو۔ تلی کو نکال دینا بعض حالتوں میں، جس میں پیدائشی یرقان یا پیدائشی خون کی کمی شامل ہیں، تلی کو خراب کر دیتی ہیں، جو سرخ خلیے کے تباہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ سکل سیل انیمیا، تیلاسیمیا اور الاسٹک انیمیا کے شدید حالت میں بون میرو ٹرانسپلانٹ یعنی تبدیلی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو طبی مدد لینا کب ضروری ہو جاتا ہے؟ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ اگر بچے کا رنگ پیلا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے یا پھر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ کو شک ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ انیمیا کا شکار ہے۔ اس کے کی پوائنٹس ہیں کہ عام طور پر انیمیا خون میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ تھکا ہوا، کمزور اور زرد ہے تو ڈاکٹر سے انیمیا کے متعلق اپنے بچے کے بابت میں دریافت کریں۔ نومولود کا فارمولہ:
فارمولہ سے بھرپور ہونا ضروری ہے، اس میں آئرن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ ابھی ٹھوس غذا لینے کے قابل نہیں ہے، اپنے بچے کو فلاح سے بھرپور غذا جن میں گوشت اور ہری سبزیاں شامل ہیں کھلانا نہ بھولیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ انیمیا جو ہے، یہاں ہمارے پاس جو ادویات ہیں بہت اچھا اثر کرتی ہیں، جیسے فیرمفاس ہے، وناڈیم ہے۔ بچہ اگر جلدی تھک جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو وناڈیم کے ساتھ لیسیتھین بھی دیں گے۔ یہ نہ صرف سٹیمنا کو ڈیولپ کرے گا بلکہ آر بی سیز کی مقدار کو بھی بڑھائیں گے۔ یہ چونکہ سمٹومیٹک اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور بالمثل طریقے سے ہوگا، لہٰذا اس کے بہترین رزلٹس آئیں گے۔ تو یہ جو ادویات کی لسٹ دی گئی ہے، ان کے مطابق اگر آپ بچے کو ڈیل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بچے کے بہترین رزلٹ لیں گے۔ بعض اوقات بچوں میں ایک اور شکایت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ سارا دن تو کھیلتا رہے گا لیکن رات کو سوتے وقت تکلیف محسوس کرے گا، ٹانگوں میں درد محسوس کرے گا، یا پھر صبح اٹھتے ہی وہ رونا شروع کر دے گا اور پھر آہستہ آہستہ خاموش ہوگا یا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں رسٹاس کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک اور دعا جو بچوں میں بہت بنتی ہے وہ ہوتی ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم کی علامات جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن بچوں میں یہ ایک قوت مہیا کرنے والی دعا ہے جو ان کو ہمت پیدا کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے گا۔ انیمیا کے بارے میں نے مناسب طریقے سے، مختصر طریقے سے بات کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔